انگریزوں کے جان نثار علماء 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر علماء ہند کا دو گروپ تھا، ایک حضرت مولانا شاہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے رفقائے کار کا، جنہوں نے انگریزی راج کے خلاف اعلان جہاد فرما کر آزادی ہند کا علم جھنڈا بلند کیا۔ دوسرا گروہ مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی قاسم نانوتوی اور علماء دیوبند کا، جو انگریزی راج کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور انگریزوں کا قدم جمانے کے لیے مسلمانوں کو بھلاوے دے رہا تھا۔ جنگ آزادی والوں سے لڑتے ہوئے ان کا خون بہا رہا تھا۔ علماء دیوبند کی معتبر کتاب تذکرۃ الرشید حصہ اول صفحہ 73 میں مولوی عاشق الہی دیوبندی لکھتے ہیں کہ جن کے سروں پر موت کھیل رہی تھی، انہوں نے کمپنی انگریزی حکومت کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نظر سے نہ دیکھا اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم جھنڈا قائم کیا۔ اس حوالہ نے صاف کھول کر بتا دیا کہ علماء دیوبند اور انگریزوں کے درمیان ساز باز ہے۔ وہ انگریز جو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل چکا ہوں، جس نے مسلمانوں کی لاشوں کو درختوں پر لٹکا کر چیل کووں سے نچوایا ہوں، وہی انگریز جس نے مسجدوں کو گھوڑوں کی لید سے نجس کیا ہو، وہی انگریز جس نے آخری مغل بادشاہ ظفر کے ناشتہ میں ان کے لڑکوں کا سر بھیجا ہو، وہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی، مولوی خلیل احمد صاحب، مولوی عاشق الہی صاحب اور دیگر علماء دیوبند کی نظر میں رحم دل مہربان ہے۔ اس کے ظلم و ستم کا زمانہ امن و عافیت کا زمانہ ہے، اور رہا مولوی عاشق الہی دیوبندی کا جنگ آزادی کے مجاہدین مولانا شاہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق باغی، فسادی اور فتنہ پرور ہونے کی نشاندہی کرنا، تو یہ کسی رازدارانہ معاہدہ کا پتہ دے رہا ہے۔ وہابیوں کے مولانا عاشق الہی دیوبندی لکھتے ہیں کہ شروع ہجری 1266 نبوی عیسوی 1879 وہ سال تھا جس میں حضرت امام ربانی مولوی رشید احمد گنگوی قدس سرہ پر اپنی سرکار انگریزی سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا۔ حوالہ تذکرۃ الرشید حصہ اول صفحہ 73۔ یہی مولوی عاشق الہی دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ جب 1857 کی بغاوت و فساد کا قصہ شروع ہوا اور رحم دل انگریزی گورنمنٹ کی حکومت نے دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں، جنگ آزادی والوں کی سرکوبی شروع کی، تو جن بزدل مفسدوں کو سوائے اس کے اپنی رہائی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ جھوٹی سچی تہمتوں اور مخبری کے پیشہ سے سرکاری خیر خواہ اپنے کو ظاہر کرے، انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گوشہ نشین حضرات مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی قاسم نانوتوی پر بغاوت کا الزام لگایا۔ تذکرۃ الرشید حصہ اول صفحہ 76۔ بے شک جن پیشاور بزدل وہابیوں نے برطانیہ کے دلی خیر خواہ مولوی رشید احمد گنگوہی اور انگریزوں کے جان نثار مولوی قاسم نانوتوی پر باغی ہونے کا الزام لگایا اور اس طرح انگریزوں کے خیر خواہ بننے کی کوشش کی، وہ ضرور غلط راستے پر تھے، اس لیے کہ تاریخی حقائق خود ہی گواہ ہے کہ پیر میاں سید احمد رائے بریلوی، مولوی اسماعیل دہلوی، وہابی لیڈر سر سید احمد خان، مسٹر الطاف حسین حالی، مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی قاسم نانوتوی وغیرہ پیشوایان وہابیہ انگریزوں کے وفادار اور خیر خواہ رہے ہیں، انگریزوں کے حمایت میں لڑے ہیں، ان پر اپنی جانیں نثار کی ہے، آزادی کے طلبگاروں کا بے دریغ خون بہایا ہے، تو
ان حقائق کی موجودگی میں مولوی رشید احمد اور مولوی قاسم نانوتوی صاحبان کو انگریزی حکومت کا باغی کہنا قطعاً بہتان سراسر الزام ہے، کیونکہ انگریزی حکومت جب خود وہابیوں کی اپنی ہی حکومت ہے، جیسا کہ بانی وہابیت مولوی اسماعیل دہلوی نے انگریزی حکومت کو اپنی حکومت قرار دیا، اور خود مولوی عاشق الہی دیوبندی مصنف تذکرۃ الرشید نے متعدد جگہوں پر کئی بار انگریزی حکومت کو اپنی سرکار لکھا ہے، تو پھر اپنی ہی حکومت سے بغاوت کے کیا معنی؟ جیسا کہ آپ حضرات مولوی رشید احمد اور مولوی قاسم نانوتوی صاحبان اپنی مہربانی انگریزی سرکار کے دلی خیر خواہ تھے، تا زیست یعنی تا زندگی بھر خیر خواہی ثابت رہے۔ اللہ اکبر! وہ ظالم انگریز جو سوداگروں کا بھیس بدل کر ہندوستان میں داخل ہوئے اور جنہوں نے مسلم بادشاہوں کو کچل کر اور مغلیہ حکومت کو مٹا کر نہایت مکاری اور فریب کاری کے ساتھ اس ملک پر اپنی حکومت قائم کی، ایسے ظالموں کی دلی خیر خواہی میں مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی قاسم نانوتوی کی پوری زندگی ختم ہوئی ہے، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ انگریزی سرکار دیوبندیوں اور وہابیوں کے حق میں مہربان سرکار تھی، جبھی تو انگریزی دور حکومت میں دیوبندی مذہب خوب پھولا اور پھلا۔ تذکرۃ الرشید حصہ اول صفحہ 74 و صفحہ 75 میں ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ حضرت امام ربانی مولوی رشید احمد گنگوی صاحب اپنے رفیق جانی دوست مولانا قاسم العلوم نانوتوی صاحب اور طبیبی روحانی اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب و نیز حافظ ضامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوقچیوں جنگ آزادی والوں سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبرد آزما دلیر جتھا اپنی انگریزی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے بھاگنے والا یا ہٹ جانے والا نہ تھا، اس لیے اٹل پہاڑ کی طرح صف جما کر ڈٹ گیا اور انگریزی سرکار پر جان نثاری کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ رے شجاعت و جوامردی کے جس ہولناک منظر سے شیر کا پتا پانی اور بہادر سے بہادر کا زہرہ آب ہو جائے، وہاں چند فقیر رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، حافظ ضامن وغیرہ ہاتھوں میں تلواریں لیے جمع غفیر بندوقچیوں کے سامنے ایسے جمے رہے گویا زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہے۔ چنانچہ آپ گنگوہی پر فائرے ہوئے اور حضرت حافظ ضامن صاحب رحمت اللہ علیہ زیر ناف گولی کھا کر شہید بھی ہوئے۔ حوالہ مذکورہ بالا محتاج تبصرہ نہیں، کیونکہ جو وہابی مولوی انگریزوں پر اپنا دین و ایمان قربان کر چکے ہوں، وہ اگر انگریزوں پر اپنی جان بھی فدا کر دے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ ہاں، پوری ملت اسلامیہ کو اس پر ضرور تعجب ہے کہ جو شخص انگریز پر جان نثاری کرتے ہوئے مار ڈالا جائے اس کو وہابی دیوبندی شہید کہتے ہیں، جیسا کہ وہابیوں نے حافظ ضامن صاحب کو شہید قرار دیا ہے، حالانکہ حافظ جی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں بلکہ انگریز کی طرفداری اور حمایت میں مارے گئے۔ تذکرۃ الرشید حصہ اول صفحہ 80 میں ہے۔ اور مولوی رشید احمد گنگوی صاحب سمجھے ہوئے تھے کہ میں جب حقیقت میں انگریز سرکار کا فرمانبردار ہوں، وفادار ہوں، تو جھوٹے الزام بغاوت سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار انگریز مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اللہ اللہ شہنشاہ دین و دنیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اکڑ اور سرتابی کا یہ عالم کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا بھی مختار نہیں، اور انگریز کے قدم پر سر سجود ہوئے تو
اس بری طرح کے آپ ہی انداتا ہے، سرکار ہی مالک و مختار ہے، جو چاہے سو کرے۔ یہ ہے رسول دشمنی اور انگریزی دوستی کا جیتا جاگتا مظاہرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فٹکار ہے کہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے سرتابی کرنے والا انگریز کو اپنا مالک و مختار ٹھہرا کر اس کے دامن میں اپنی زندگی کی پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دیوبندی توحید کے علمبردار ملا رشید احمد گنگوی صاحب کے عقیدہ توحید کی قلعہ بھی کھل گئی کہ انگریز کو اپنی زندگی اور موت کا مالک تسلیم کر لیا۔ حالانکہ اس موقع پر ایک مرد مومن کی بولی یہ ہوتی ہے کہ انگریز اگر دشمن ہے تو ہوا کرے، میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہوں، مرضی مولا از ہما اولا، جو میرے رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ میرا سر نیاز رضائے الہی پر خم ہے، اس کی بارگاہ احدیت سے سرتابی کی مجال نہیں۔ مگر جناب گنگوی صاحب فرماتے ہیں، میں تو اپنے سرکار انگریز کا فرما بردار رہا ہوں، اور انگریز بہادر ہی میرے مالک و مختار ہے، میری موت اور زندگی انہی کے ہاتھ ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ یہی مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب ہے جنہوں نے انگریزوں کی خواہش کے مطابق اپنی مہربان سرکار کے سائے میں بے خوف ہو کر عقائد کفریہ اور خیالات باطلہ کا خوب پرچار کیا، اور دل کھول کر اللہ و رسول کی جناب میں گالیاں لکھی ہے، اور ہندوستان میں وہابیت اور دیوبندیت پھیلا کر اختلاف و انتشار، فتنہ و فساد، لڑائی اور جھگڑے کا ایک نہ کٹنے والا سلسلہ قائم کر دیا ہے، اور اس طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر اپنے مالک مختار انگریزوں کی خوفناک سازش کو خوب کامیاب بنایا ہے۔ انہوں نے پہلے تو یہ عقیدہ گھڑ کر پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا ممکن ہے، براہین قاطعہ صفحہ 3۔ پھر اپنے دستخطی مہری فتویٰ میں یہ لکھا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، یعنی یہ بات ٹھیک ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ رسالہ تقدیس القدیر، جس کو جان نثار برطانیہ مولوی رشید احمد صاحب نے خود لکھا اور اپنے معتبر شاگرد محمد حسین مراد آبادی کے نام سے شائع کیا، اس کے صفحہ 78 پر لکھا ہے کہ جواز و قوی میں بحث ہے، تقدیس القدیر صفحہ 78۔ تقدیس القدیر کے تمام حوالے رد شہاب ثاقب میں صفحہ 297 سے منقول ہے۔ جواز و قوی میں بحث ہے، یعنی اب گفتگو اس بات میں ہے کہ خدا جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب تقدیس القدیر صفحہ 79 میں لکھتے ہیں کہ گفتگو جواز و قوی میں ہے، نہ جواز امکانی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن تو ہے، لیکن اب گفتگو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا، اس سے جھوٹ واقع ہو چکا، نعوذ باللہ تعالی۔ یہی مولوی رشید احمد صاحب جو زندگی بھر انگریزوں کے دلی خیر خواہ رہے، انہوں نے پیشوائے انبیاء سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کھلم کھلا
گستاخی کرتے ہوئے براہین قاطعہ میں صفحہ 51 میں ظاہر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم ہے۔ اللہ تعالی تمام اہل سنت بریلوی کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ انہی مولوی رشید احمد گنگوہی نے گستاخوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے براہین قاطعہ میں صفحہ 3 میں بیان کیا کہ سید عالم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھائی کہنا قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ یہی حضرت گنگوہی صاحب ہے جنہوں نے ایک جعلی جھوٹی گمراہ کن ایمان سوز حدیث گھڑ کر گستاخ وہابیوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گستاخی و بے ادبی کرنے کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ وہ اپنے فتاوی رشیدیہ مبوب مطبوعہ کراچی میں صفحہ 85 میں لکھتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہوں، بائے رعایت تقویت الایمان میں اس لفظ کو لکھا ہے۔ محترم ناظرین، مجھ کو بھائی کہوں یہ سرکار اعظم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نہیں، بلکہ خود مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب نے اپنی طرف سے اپنے مقتدا پیشوا اسماعیل دہلوی کی اندھی محبت میں ڈوب کر اس جعلی قول کو گڑھا اور اسے حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہرا دیا ہے۔ آج سے 8 سال پیشتر میں نے، یعنی یہ مصنف کی بات 90 سال پہلے کی ہو رہی ہے، میں نے بڑیا ضلع بستی سے دارالعلوم دیوبند، کنز العلوم ٹانڈہ ضلع فیض آباد، احیاء العلوم مبارک پور ضلع اعظم گڑھ، غیر مقلد محدث عبدالسلام فیض آباد، بستوی دہلی کے نام اکنالیج منٹ کے ساتھ رجسٹریہ ماں جوابی لفافہ روانہ کیے اور مذکورہ بالا جعلی حدیث گنگوہی کا پتہ دریافت کیا۔ آخر الذکر کے علاوہ سب درس گاہوں سے جواب آیا کہ ہمیں اس حدیث کا پتہ نہیں معلوم۔ غیر مقلد محدث صاحب نے بار بار ذریعہ پوسٹ کارڈ یاد دہانی کے باوجود اب تک کوئی جواب نہیں دیا اور جواب کے لیے میرا بھیجا ہوا لفافہ انہوں نے واپس نہیں کیا۔ مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند، جنہوں نے مولوی گنگوہی صاحب کی ہمراہی میں اپنے آقا انگریز پر جان نثاری کرتے ہوئے جنگ آزادی والوں سے اٹل پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کی، انہوں نے بھی نئے کفری عقائد پھیلا کر مسلمانوں کا دین و ایمان بگاڑنا اور انہیں دیوبندی بنانا شروع کیا، اور اس طرح انگریزوں کے خطرناک سازش کو بھی بھرپور قوت پہنچائی۔ انہی مولوی صاحب نانوتوی نے قادیانی مذہب کو سہارا دیتے ہوئے کتاب تحذیر الناس لکھی، جس میں انہوں نے حضور خاتم الانبیاء سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا ہے اور مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی نبی آخر الزماں سمجھنے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب تحذیر الناس صفحہ 3 میں لکھتے ہیں کہ عوام جاہلوں کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل سنت و جماعت بریلوی آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پڑھتے ہیں یا نام لکھتے ہیں یا نام سنتے ہیں تو پورا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور وہابی اس طرح لکھتے ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائے معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، یعنی انبیاء علیہم السلام کے زمانے کے بعد، اور آپ سب میں آخری نبی ہے، مگر اہل فہم سمجھدار لوگوں پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر تحذیر الناس صفحہ 28 میں لکھتے ہیں کہ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نوٹ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا حرام ہے۔ ہم لوگ بریلوی سنی پورا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور کسی سے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، یعنی سنی بریلوی سے، تو بھی ہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا پڑھتے ہیں۔ اور اذان میں اس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر بد مذہب بھی پڑھتا ہے تو ہم تعظیماً آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ حوالہ ملفوظات اعلی حضرت مجدد و دین و ملت امام محمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبارت پھر سے سنیے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ کیا ان گستاخ نبی کو اگر چوراہے پر کھڑے کر کے ان کے چہرے پر 100 جوتے مار دیے جائیں گے تو کیا ان کے عزت میں کچھ فرق نہیں آئے گا؟ تحذیر الناس کی ان دونوں کفری عبارتوں نے خوب واضح کر دیا کہ مولوی نانوتوی کے نزدیک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزمان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملا نانوتوی نے حضور علیہ السلام کے بعد بھی نئے نبی پیدا ہونے کو جائز مانا۔ یہ تحذیر الناس وہی کتاب ہے جس نے گمراہی اور بے دینی پھیلا کر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسلمانوں کا ایمان برباد کر دیا۔ یہ کتاب اسلامی عقائد کے کس قدر مخالف ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے حوالہ ذیل ملاحظہ کیجیے۔ الافاظات الیومیہ حصہ چہرم صفحہ 580 زیر ملفوظ صفحہ 927 میں ہے کہ دیوبندیوں کے پیشوا جناب مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے فرمایا کہ الافاظات الیومیہ میں یوں ہی ہے۔ جس وقت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس لکھی ہے، کسی نے ہندوستان میں مولانا کے ساتھ موافقت نہیں کی بجز یعنی صرف مولانا عبدالحی صاحب کے۔ مولوی تھانوی صاحب کے اس واضح بیان نے کھلم کھلا ثابت کر دیا کہ بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم نانوتوی کی لکھی ہوئی کتاب تحذیر الناس ایسی باطل اور ایمان سوز ہے کہ ایمان بگاڑنے والی ہے کہ خود ملا نانوتوی کے ہم مذہب دیوبندی مولویوں نے بھی ان کے ساتھ موافقت نہ کی۔ یہ اور بات ہے کہ سادہ لوح ناواقف عوام مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے مولوی اشرف علی تھانوی اور دیگر دیوبندی عالموں نے المہند میں تحذیر الناس کی تصدیق کر دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی نے مدرسہ دیوبند جاری کر کے مسلمانوں پر بڑا بھاری احسان کیا ہے۔ ہماری طرف سے گزارش ہے کہ ملا قاسم نانوتوی نے مدرسہ دیوبند جاری کر کے مسلمانوں کا دین و ایمان تباہ و برباد کیا۔
اسلامی عقائد کو کچلا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر انگریزی سازش کو کامیاب بنایا، تو ان کا احسان ایمان والوں پر نہیں بلکہ وہابیوں کے سرپرست انگریزوں پر ہے۔